مجھے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن چودھری ذکا اشرف صاحب نے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو مجھے ظاہر ہے ایک عام عوام تو یہی جاننا چاہتی ہے نا کہ چینی مہنگی کیوں ہوئی ہے. ظاہر ہے ان کی آمدنی تو بڑھتی نہیں ہے, روز بروز مہنگائی بڑھ جاتی ہے. چینی کیوں 100 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے؟ 100 تو ابھی نہیں پہنچی, لیکن بڑے سٹورز پہ پہنچی ہے. اور اب جو بڑے مہنگے سٹور ہیں شاید وہ 100 پہ بھی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جب حکومت نے 200 روپے من امدادی قیمت مقرر کی اور جس کے اوپر شوگر انڈسٹری نے اپنا سیزن سٹارٹ بھی کیا, لیکن ہوا یہ کہ جتنے یہ مڈل مین ہیں اور آڑتی قسم کے جو گنے کے کاروبار میں ہیں, وہ یہاں سے گنا اٹھاتے ہیں, سندھ لے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ, انہوں نے ان کی یلغار ہو گئی اور وہ پنجاب میں آگ کود پڑے. ہم نے فوراً کین کمشنر صاحب کو بھی اور حکومت کو اطلاع کیا کہ یہ جو مڈل مین بیچ میں آگے ہیں ان کو نہ آنے دیں. یہ جو را مٹیریل پرائس ہے گنا, اس کو قیمت اتنی بڑھا دیں گے کہ یہ ہمارے سے بے قابو ہو جائے گی. صحیح. لیکن کیا ہوا کہ کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کین کمشنر صاحب کو متعدد بار ہم نے بتایا, بہت دفعہ. اچھا. آخر وہ گئے بھی تو دورہ کیا اور وہاں پہ جو مڈل مین ہیں انہوں نے نعرے شارے لگائے اور نعرے لگا کے یہ واپس آ گئے اور کیا کچھ بھی نہیں. صحیح. اگر لیٹر بھی لکھا تو کوئی اس طریقے سے کہ کسی کو فالو اپ نہیں کیا, پوش نہیں کیا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی دیکھتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کرشنگ سیزن کو وقت سے پہلے کیوں شروع کیا گیا؟ آپ لوگوں سے مشاورت نہیں کی گئی, آپ لوگوں نے مشورہ نہیں دیا, کیا ٹائم کا پتہ نہیں تھا؟ وجہ کیا تھی کہ کرشنگ سیزن کو مقررہ وقت سے پہلے شروع کیا؟ ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب نے میٹنگ بلائی, جس میں شہزاد اکبر صاحب بھی تھے, ہم بھی تھے, لا منسٹر بھی تھے, چیف سیکرٹری صاحب بھی اور کین کمشنر صاحب بھی تھے, اور پی ایس ایم اے کے ہم 3-4 لوگ ہیں. اس میں انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کب سیزن چلانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو یہ بتایا کہ سیزن ہم چلانا چاہتے ہیں, آپ اس کو دیکھیں جب گنے کی میچورٹی ہو. انہوں نے پھر ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی. ٹیکنیکل کمیٹی میں کوئی ایگریکلچر کے ایکسپرٹس اور جو لوگ ان ریکوریز پہ کام کرتے ہیں وہ سجیسٹ کریں گے اس کو. تو انہوں نے کہا جی جو میٹنگ ہوگی آپ کو بھی بلائیں گے, آپ ڈسکس کریں گے. اگلے دن میٹنگ ہوئی, ہمیں کسی نے بلائی نہیں. اچھا. اور وہ میٹنگ کر کے انہوں نے جو رپورٹ بھیجی وہ میں نے جو سنا ہے کہ 24-25 تاریخ کے بعد انہوں نے کہا چلائیں, اس سے پہلے نہ چلائیں, سیزن سے نہیں چلنا چاہیے. اچھا, ایکسپرٹس نے بتا دیا کہ آپ اس سے پہلے نہیں چلائیں. تو اب ہم لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں بلائیں, آپ سے ڈسکس کریں. کسی نے نہیں بلایا. لیکن ادھر فیصلہ ہو چکا تھا. فیصلہ اس کے بعد ہوا. اچھا. لیکن فیصلہ ہمیں ٹی وی سے پتہ چلا. اچھا. کہ انہوں نے کہا جی کہ 10 تاریخ کو ساؤتھ پنجاب اور 15 تاریخ کو مڈل پنجاب جو ہے کرشنگ کرے گا. 10 نومبر اور 15 نومبر. اب جب یہ فیصلہ آ گیا تو ہم تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ فیصلہ کس طریقے سے آ گیا, کیونکہ ہم سے تو مشاورت نہیں کی, نہ ہم سے کی, نہ کسانوں سے کی, نہ کسی سے کی, اور انہوں نے ایک اپنا فیصلہ کر دیا. غالباً شاید حکومت سوچ رہی تھی کہ چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کریں یا کیا. وہ ہمیں مشاورت کر لیتے ہیں, ہم ان کو زیادہ بہتر مشورہ دیتے. تو کیا یہی وجہ جو کہا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ میٹرک ٹن کم قیمت میں, کم مقدار میں جو ہے نا اس بار چینی پروڈیوس ہوگی, اس کی یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے گنا میچور نہیں تھا, وہ جو مقدار ملنی چاہیے تھی, جو کہ ریکوری ہونی چاہیے تھی, وہ ہو نہیں پائی. بالکل آپ نے درست فرمایا. جب انہوں نے اعلان کر دیا پھر ہم گئے اسلام آباد بھی, حماد صاحب کو ملے, ہم نے کہا جی 3 لاکھ ٹن کم بنے گی, جو آپ کا گورنمنٹ کا ہے ہم اس پہ بالکل کرنے کو تیار ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو نقصان ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ملیں تو چلائیں, تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. بہرحال ہم نے ملیں چلا دیں اور ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہے. حکومت اتنی عجلت میں کیوں تھی؟ چینی کم تھی, وہ امپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, کیا خدشہ کیا تھا, اتنی عجلت کیوں دکھائی حکومت نے؟ ہم نے ان کو جون جولائی میں کہا تھا جی کہ 3 لاکھ ٹن آپ چینی منگوا لیں. پی ایس ایم اے نے مشورہ دیا تھا کہ جو چینی اکتوبر میں آ جائے اور اکتوبر کے اینڈ تک وہ کنزیوم ہو جائے گی, نومبر میں ہم سیزن چلائیں گے, تو ایک اچھا بیلنس ہو جائے گا, ایک اچھا انوائرمنٹ ہوگا جس میں ہماری چینی بھی بکتی جائے اور گنے کے کاشتکاروں کو دائیگیاں بھی ہوتی جائیں. لیکن وہ 3 لاکھ ٹن جو اکتوبر میں آنی تھی وہ نومبر تک آتی رہی, اور انہوں نے اس پہ نہیں اس کو کنٹرول کر سکے. اور پھر جو سیزن چلا تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے, ریکوری بھی کم تھی, گنے کے ریٹ بھی بڑھ گئے, اور جو گنے کے ریٹ بڑھے اس پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کین کمشنر پنجاب صاحب جو ہے یہ اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا, آپ لوگوں نے یہ اجازت مانگی تھی کہ را شوگر امپورٹ کرنے کی آپ ہمیں اجازت دے دیں؟
ہم نے ان کو بالکل آج سے کوئی 3-4 ماہ ہم نے کہا تھا، فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہماری میٹنگ ہوئی شوگر ایڈوائزری کمیٹی کی، تو اس میں ہم نے سجیسٹ کیا کہ آپ وائٹ کے منگانے کے بجائے را منگائیں، وہ سستی بھی ہوگی. اس کو آپ ریفائن کرتے، اگر اجازت ملتی یہاں آتی را، پھر آپ اس کو ریفائن کرتے تو پرائس کیا ہوتی؟ پرائس اس کی جو اینڈ آ رہی تھی کرنے کے بعد وہ 90 روپیز آ رہی تھی، جو ہم نے ابھی دیکھی ہے. اس وقت تو کم تھی لیکن اب 90 آ رہی ہے. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ تجویز دے رہے ہیں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہ آپ وہ 3 لاکھ ٹن ہم منگوا دیں سب ملوں کو، کہ کوٹا دے دیں، ایکول ڈسٹریبیوشن کر دیں. ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں، پروسیس کر کے جو چینی بنے گی اس پہ گورنمنٹ سیلز ٹیکس چھوڑ دے. اور یہ چینی جتنی ہے ہم یوٹیلٹی سٹورز کو دے دیتے ہیں، وہ لے لیں، اور جو ہماری کاسٹ آتی ہے اس پہ ہم دینے کو تیار ہے. یہ بھی ہماری گورنمنٹ کو ایک ان کی مدد بھی کریں گے، ہیلپ بھی کریں گے، تاکہ کامن مین کے لیے، غریب آدمی جو ہے اس کے لیے مہنگائی کا اثر نہ آئے. صحیح. اچھا، دونوں طرف سے ویسے تو موقف آنا ضروری ہے. اب اخبارات میں پیرالل اشتہارات چل رہے ہیں، ایک طرف شوگر ملز ایسوسی ایشن کے اشتہارات لگ رہے ہیں، دوسری طرف کسان جو ہے وہ اشتہار لگا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ 300 روپے میں بھی خریدیں نا تو بھی جو چینی کی پرائز ہے نا وہ 80-85 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو 200 خرید کے تو یہ تو 100 تک پہنچ گئی ہے. یہ تو عوام کو لوٹ ہے. اور یہ جو شوگر مافیا ہے وہ تو نام اس کو شوگر مافیا کا دیتے ہیں کہ آپ تو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. یہ مافیا کا جو نام ہے، اگر یہ بھی دیکھیں تو یہ شوکت عزیز صاحب کو انڈیا والوں نے دیا تھا. اور یہ بھارت پاکستان کی انڈسٹری اور اس میں جو لوگ اکانومی میں اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں ان کو مافیا کا نام دے کے، اور وہ ابھی تک چلی جا رہا ہے، لوگوں کی زبان پہ چڑھ گئے. یہ حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب جو کسان کہتے ہیں کہ جی ان کی کاسٹ جو ہے وہ اتنی کم ہے یا زیادہ، اگر ہم کہیں کہ کسانوں کی جو ان پٹس وغیرہ ڈال کے 100 روپے آتی ہے، جی 100 روپے پہ گنا بیچے، وہ کہتے ہیں 400 روپے کھاد کی بوری مہنگی ہو گئی ہے. تو ہماری بھی تو گنا مہنگا ہو گیا ہے. 1 کلو چینی میں 85% جو اس کی کاسٹ ہے وہ گنے کی. وہ بھی اچھا انہوں نے لکھ کے بتایا. اچھی بات ہے آپ نے کاسٹ کی بات کر دی ہے. جو اشتہار چھاپا ہوا ہے کسانوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ 100 من گنے کی جو موجودہ قیمت ہے یہ بنتی ہے 24,000 روپے. یہ میں ان کا بتا رہی ہوں آپ کو. پھر اس سے جو چینی بکاس مڈ اور شیرہ بنتا ہے اس پہ پیسے بنتے ہیں جی 59,450 روپے. اب فرق کتنا ہوا؟ 35,450 روپے کا. یہ آپ کما رہے ہیں، ابھی بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرائس کم ہونی چاہیے. ابھی تو آپ دیکھیں کہ ہماری 0.75 انڈسٹری کی ریکوری کم جا رہی ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں. جو اس کو ہم آپ دیکھیں تو کروڑوں روپے میں بنتی ہے، جو ایک پروجیکٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے. تو کاسٹ ہماری اتنی چڑھ گئی ہے، اور اس کے بعد جو گنا ہے وہ آسمان پہ باتیں کر رہا ہے. ہماری تو اس کو 200 روپے من میں نہیں مل رہا. نہیں 200 کہاں جی، ابھی تو 300 سے اوپر چلا گیا ریٹ، 315 یا 20 پہ چلا گیا. ابھی آپ 315 پہ لے رہے ہیں. 15 پہ لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس پہ بھی آپ لیں تو 80-85 سے زیادہ نہیں بکنی چاہیے چینی. وہ تو خیر ان کی باتیں ہیں کرنے والی. آپ دیکھیں میں کہوں جی تمہارا 50 روپے من گنا ہے، تم اس پہ بیچو ہمیں، تو یہ بات تو نہیں ہے نا. وہ ان کی کاسٹ اپنی ہے، ہماری اپنی ہے. ان کو ہمارا تو نہیں پتا کہ ایک مل چینی بنانے میں کیا اس کی کاسٹ آتی ہے. تو ہم کسان بھائیوں کو بھی یہ نہیں چاہتے ان کو کوئی نقصان ہو، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی ریزنیبل ہونا چاہیے. میرے خیال یہ تو جن لوگوں نے اشتہار دیے ہیں یہ بھی کوئی پلانٹیڈ لگتے ہیں کسی اشتہار تو آپ لوگوں کے بھی چھپے ہوئے ہیں. یہ ایک اخبار میں پیرالل اشتہار چھپے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی اپنی پرائز ہے تو بندہ عام عوام تو نہیں سمجھ سکتی نا کہ شوگر ملز والے سچ بول رہے ہیں یا کسان جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں. ہم نے تو ہمارے کہہ رہے ہیں GIT بنا دیں. نہیں GIT کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے کون سی کس چیز کی انویسٹیگیشن کرنی. بات یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں پروفیشنلز کمپنی ہیں، بڑی بڑی کمپنی ہیں. ہم نے تو ہمارا صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کاسٹ ہماری بھی نکال لیں، ذمہ دار کی بھی نکال لیں، اور کاسٹ دے کے جو اس میں کچھ پروفٹ دینا ہے تھوڑا سا وہ دے کے اس پہ پرائس رکھ لیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ جی اتنی ہے، ہم ان کی بولے آپ کی اتنی ہے، تو اس سے کوئی تک نہیں بنتا. تو پرائزز کوئی ریگولیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کس نے کرنا ہوتا ہے ریگولیٹ پرائزز کو؟ اصل میں یہ جو اب گنے کی قیمت اور سارا جو ہے یہ سپورٹ پرائز شروع ہوئی تھی جب ملک میں راشننگ سسٹم تھا. اس وقت گورنمنٹ فکس کرتی تھی کہ یہ گنے کی قیمت ہے. آپ دیکھیں کسی اور فصل کی کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے گنے کی. وہ کہتی تھی جی یہ آپ کی کاسٹ ہے، یہ اس پہ آپ نے کرنا ہے، اور کاسٹ کر کے اتنے پہ گورنمنٹ چینی اٹھا لیتی تھی. ہم اٹھاتے تھے 10 دن میں ذمہ داروں کو پیمنٹ کلیئر ہو جاتی تھی. اب جب گورنمنٹ نے جو چینی ہے اس کو فری مارکیٹ پہ چھوڑ دیا اور گنے کو ریگولیٹ کرتے ہیں
یا تو دونوں کو چھوڑ دیں یا دونوں کو پکڑ لیں, دونوں کو اوپن کر دیں, دونوں کو اوپن کر دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح. اور اس کو آپ بے شک انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک کر لیں, کچھ کر لیں, مطلب ایٹ لیسٹ ہم چاہتے ہیں کہ اگر سرپلس کل کوئی چینی ہو تو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں, ملک کے لیے اس کا ذرا مبادلہ ہے. لیکن یہ جو اس وقت ہوا ہے, اس وقت آپ دیکھیں لو ریکوری پہ ہم نے کرشنگ سٹارٹ کی ہے, اور جب ہائی ریکوری ہوگی ہم ملیں بند کر دیں گے, گنا ختم ہو جائے گا. تو یہ کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں نہ صرف ہمارا بلکہ ملک کا نقصان ہے. 3 لاکھ میٹرک ٹن یہ گنے اس کا چینی کا یہ جو گیپ آئے گا, امپورٹ کرنی پڑے گی, پھر امپورٹ کریں گے پھر مہنگی اور مہنگی ملے گی. امپورٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کو 90 اور 100 سے اوپر ملے گی. تو اس لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ڈیسیژنز کرنے ہیں وہ بر وقت کیا کریں, اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا کریں, مشورہ کیا کریں. ہم بھی پاکستانی ہیں, اسی ملک کے باشندے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ ہو, ہم گورنمنٹ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. یہ مسائل آپ کو اسی حکومت میں آ رہی ہیں, پہلی حکومتوں میں بھی آتے رہے ہیں مسائل آپ کو, مشاورت نہ کرنے کے اور اپنی مرضی سے پرائزز کو ریگولیٹ. مشاورت تو پچھلی حکومتیں تو کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہیں. جنرل مشرف کے دور میں بہت اچھی مشاورت رہی ہماری, اور جتنی بھی آئی ہے اس میں مشاورت ہوتی رہی ہے. لیکن جو اس حکومت میں یہ پرابلم ہے کہ یہ مشاورت نہیں کرتے. اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, گنے والوں کو بلائیں, ہمیں بلائیں, دونوں کی باتیں سن کے جو کنسنسس ہے جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ کریں. لیکن کاسٹ تو نکالیں نا کم از کم آپ سب. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت نااہل ہے, نہ تجربہ کار ہے, ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا. لیکن آپ دیکھیں وہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب خسرو بختیار کیا ان کی ملیں نہیں ہیں, جو ان کے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی ملیں نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نااہلی ہے یا نہ تجربہ کاری, آپ اس کو کہیں گے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا, بیکاز حکومت چل رہی ہے اور اس میں نہ تجربہ کاری ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ اتنے ایکسپیرینس نہیں ہیں. لیکن ہم ان کی ہیلپ کرنے کو لیے تیار ہیں, اور بڑے دانستہ طور پہ ہم ان کو ایک اچھی نیت کے ساتھ ان کا مشورہ دیں گے. باقی ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں ہمارے ہاں اس کی پیداوار کیوں کم ہے گنے کی؟ آپ یہ دیکھیں جی کہ ہماری 1970s میں پاکستان کی 750 من تھی, اور انڈیا کی بھی 750 تھی. آج ہم آ گئے ہیں 450 پہ, ہم نیچے آ گئے ہیں, اور انڈیا 1200 پہ پہنچ گیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ یہاں ریسرچ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہی پراپر نہیں چل رہے. ابھی ایک شوگر ریسرچ ڈیولپمنٹ بورڈ ایک بنا ہوا ہے, جس کو اگر دیکھیں 2 سال سے ہو گیا, بورڈ ہی ڈس فنکشنل ہے. پی ایس ایم اے کا چیئرمین اس کا چیئرمین بنتا ہے, وہ ابھی تک کسی نے بنایا ہی نہیں. لسٹیں ہم بھیج رہے ہیں ایگریکلچر والوں کو, آگے کوئی چیز اس کی سنوائی نہیں ہو رہی, آگے کوئی موومنٹ ہی نہیں ہے, ادھر کا ادھر بند پڑا ہوا ہے. میں نے جب یہ بنایا تھا, چودھری پرویز الہی جب چیف منسٹر تھے, تو میں نے یہ موومنٹ اس کی موو کیا تھا کہ ہم آسٹریلیا کے طرز پہ اشارہ کریں. اور آسٹریلیا ہم گئے, آسٹریلینز کو میں نے 2 سال لگ کے بنایا, ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کو وہ چلائیں, تاکہ ہمارا ڈیزیز فری کین ہو, ییلڈ بڑھے, اور اس میں شوگر کنٹینٹس بڑھیں. آپ اگر دیکھیں تو انڈیا میں 12 ریکوری جا رہی ہے, ہم 8, 9 پہ 10 پہ چل رہے ہیں. آپ کی جو اشتہار ہے اس میں 13, 14, 15 لکھی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ نہیں پتا کہ یہ کون سے ملک کی ریکوری لا رہے ہیں, کہ کسی ملک میں بھی اس طرح نہیں ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے, دوسرے کے برتن میں زیادہ نظر آتا ہے. آخری سوال, چینی مہنگی ہونے میں ذخیرہ اندوزی کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ یہ ذخیرہ اندوزی کچھ ہوں گے لوگ, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن جو ذخیرہ اندوز اس طرح نہیں ہے. لیکن ٹریڈرز ہے, دکاندار ہے, اگر انہیں بیچنا ہے تو وہ چینی کو 2-3 ٹرک رکھیں گے تو پھر 10-10 بوریاں کر کے بانٹیں گے. پچھلے سال جو بحران ہوا تھا, آپ ایگری کرتے ہیں کہ مصنوعی بحران تھا یا واقعی کمی تھی؟ نہیں, کمی تھی. اچھا. لیکن جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا وہ غلط تھا. بیکاز انہوں نے ایک ٹرالا آ رہا ہے, اس کے پیچھے پولیس لگ جاتی تھی, کہتے تھے یہ ذخیرہ اندوزوں کو, وہ کہتا جی میں تو مارکیٹ میں لے کے جا رہا ہوں, اس کو بھی پکڑ لیتے تھے, اس کی چینی بھی ضبط ہو جاتی تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہے, میرا خیال ہے کہ جو لوگ حکومت کو مشورے دے رہے ہیں, وہ مشورے دینے والے جو ہے ان کو میرا خیال ہے کہ سنسیریٹی سے مشورہ دینا چاہیے, یا ان کو پتہ یقیناً جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ کسانوں کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا بھی موقف لیا جائے. تو میں چاہوں گی کہ اگلا پروگرام میں آپ کو بھی لوں, اور آپ کے ساتھ کسانوں کا بھی ایک میں نمائندہ بٹھاؤں, تاکہ وہ بیلنس ہو جائے, ان کا بھی موقف آ جائے اور آپ کا بھی موقف آ جائے, اور عوام کے سامنے نیوٹرل چیزیں جائیں. ہمارا مقصد یہی ہے, اپنے ملک کی بہتری کرنی ہے. بالکل صحیح, اور کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کوئی جو نیگیٹو. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. چیئرمین شوگر ملز ایسوسی ایشن چودھری ذکا اشرف صاحب میرے ساتھ تھے.